السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں، یہ ناول داروغہ جی کی پانچوں گیمیں اور سر کڑاہی میں، تو یہ ناول کا نام ہے اور اس ناول کا جو خلاصہ ہے، لیکن خلاصے سے پہلے مجھے مرکزی خیال کی طرف جانا چاہیے۔ مرکزی خیال کون سا ہے؟ تو مرکزی خیال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اصل میں ایک خاکہ، ایک اسکیچ انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگ انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ کا یہ جو سبق ہے آپ کے سمجھنے میں یا سمجھانے میں، انشاءاللہ آپ کے اندر ظاہری بات ہے کہ عقل تو ہوتی ہے اور سمجھ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو محنت کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ انسانوں کو کبھی ناکام نہیں ہونا چاہیے، ناکامی کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے اور ناکام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ناکام کیسے ہوگا؟ ناکام ارادے کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ارادے بڑے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور اچھی سوچ رکھنے والے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بڑھتا ہوں یہ مرکزی خیال کی طرف، اور مرکزی خیال اس سبق کا کیا ہے؟ تو مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے طنزیہ و مزاحی انداز میں، انداز کا مطلب نہیں کیا ہے، انداز کا مطلب یہ طرز یا ڈھنگ سے سلطنت اودھ کے نواب اور ان کے قریب رہنے والوں کا نقشہ ناول فسانہ زاد میں کھینچا ہے۔ تو اصل میں یہ فسانہ زاد سے یہ لیا گیا ہے، اور سلطنت اودھ، نواب مطلب یہ اس وقت جو نوابین تھے، جو نواب تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کے قریب رہنے والوں کا نقشہ جو ہے وہ ایک میپ، لیکن یہاں پہ یہ ایک اسکیچ ہے۔ تو یہ ناول فسانہ زاد کھینچا ہے۔ کھینچا مطلب یہ نہیں، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ نقشہ کیا ہے؟ باتیں ان کے حوالے سے کیا کہنی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ ایک داستان نما ناول جس میں انہوں نے لکھنوی تہذیب کی عمدہ عکاسی کی ہے، یعنی ایک داستان نما یعنی داستان کی طرح ناول جس میں انہوں نے لکھنوی کا مطلب یعنی جو لکھنؤ ہے، تو لکھنؤ کی جو تہذیب تھی، سویلائزیشن، ان کی عمدہ عکاسی کی ہے، تصویر پیش کی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں لکھنؤ کے حالات کیسے تھے، وہاں پہ لوگ کیا کر رہے تھے، شاعری لوگ کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے، کیا وجہ تھی، لوگ کن چیزوں میں زیادہ تر یعنی مستغرق تھے، مہو تھے اور منہمک تھے۔ انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ نہیں پردہ ہٹانے کی یا اسی طرح یعنی ایک چیز کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف سلطنت اودھ کے نوابین عیش پرستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ سلطنت کے معنی مطلب یعنی بادشاہت، اودھ کے نوابین یعنی امیر لوگ عیش پرستی مطلب یعنی عیش و عشرت کرنے والی زندگی، بنانے والی زندگی میں مصروف تھے اور وہ اسی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے نوکر ان کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹ رہے تھے۔ ایک وجہ تو میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، والدین کے بچے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال اس لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیسے ویسے بھی ہمارے والدین نے ہمارے لیے یعنی یہ کمایا ہے، لہٰذا ان پیسے کو ہم جس طرح چاہیں، جس طرح ہمارا من چاہے، ہمارے جی چاہے اور ہمارا دل چاہے، تو ہم اس پیسے کو استعمال کریں گے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن یہ سوچ ان کی غلط ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ یہ پیسہ ان کے پاس تو نہیں رہ رہا ہوگا، اور پیسہ تو پھر چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اسکول کی طرف آنے لگتا ہے تو یا کالج کی طرف آنے لگتا ہے، تو ان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، اور جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بھی یعنی اچھی ہونی چاہیے۔ ان کو کچھ نہ کچھ ایسا سوچنا چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو پیسے ہیں میرے والد صاحب نے بہت محنت کی وجہ سے کمائے ہوئے ہیں، اور ان کی محنت کا، میرے والدین کی محنت کا صلہ ہے، لہٰذا مجھے ان پیسوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ تھا کہ جو دوسری طرف ان کے نوکر ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ اس لیے رہے تھے کہ وہ لوگ تو اصل میں عیش و عشرت کی زندگی میں وہ مطلب منہمک تھے، گھرے ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ خود پیسے کو غلط استعمال کر رہے ہو، ایک والد ہے وہ پیسے کو غلط استعمال کر رہا ہے، یعنی غلط کا مطلب یہ ہے کہ فضول قسم کی چیزوں میں یا اسی طرح وہ یا نشے وغیرہ یا اسی طرح وہ ان میں استعمال کرتا ہے، لہٰذا ان کے جو بیٹے ہوتے تو وہ بھی پیسے غلط استعمال کر رہے ہوں گے۔
وہ بھی غلط استعمال کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ 1 روپے یا 10 روپے یا اسی طرح 1000 یا 1 لاکھ روپے اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ کے بچے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں تو وہ خود بھی ضائع کرنے کی طرف چلے جائیں گے، لہٰذا آپ کے پیسوں میں پھر برکت نہیں رہے گی۔ تو اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ نہیں ایسا سوچنا چاہیے، ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ جو پیسے استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا غلط کام کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں کے جو نوابین تھے وہ پرستی کی زندگی گزار رہے تھے، اور شراب وغیرہ یا اسی طرح محفل اور اسی طرح شراب و کباب کی محفل وہ لگاتے تھے، منعقد کرتے تھے، اور ہر رات کچھ نہ کچھ محفل وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہ لکھنؤ کی زندگی ایسی تھی کہ اس میں یعنی نواب جو تھے وہ مالدار تو تھے ہی، تو اسی وجہ سے ان کے جو نوکر چاکر تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پیسوں کو غلط استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ان کے بڑے لوگ جو تھے جو نواب وغیرہ تھے تو جب وہ پیسے غلط استعمال کر رہے تھے اس پیسے میں اللہ تعالیٰ پھر برکت نہیں ڈالتا، اور وہ پیسے ان کے جتنے بھی پاس ہوتے ہیں وہ غلط جگہ پہ پھر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہیں پوچھنے تک کی فرصت نہیں تھی، یعنی وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا تاکہ وہ اپنے نوکر سے پوچھے کہ یار کیا لا رہے ہو، یہ اتنا سودا تو آپ نے لایا تھا نہیں لایا تھا، یا ویسے بھی اپنے آپ سے پیسے مجھ سے یعنی لے رہے ہو، یا اپنے آپ سے یہ بنا رہے ہو کہ یہ پیسے تو میں نے اتنے پیسے ضائع کیے، بہرحال اتنے پیسوں کے میں سودا لا چکا ہوں۔ تو کہ یہی وجہ ہے کہ کتنا سوداگر میں آتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی، سوداگر بھی جو آ رہا تھا یا کتنا سوداگر میں آتا ہے یا مہینے کے کتنے پیسے بنتے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ پیسے کتنے ضائع ہو گئے، کتنے پیسے خرچ ہوئے، لہٰذا وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو خوجی ناول کا اہم کردار ہے، یہاں پہ جو خوجی ہے تو یہ ناول کا اہم کردار ہے۔ ناول کا اہم کردار کیوں ہے؟ ناول کا اہم کردار اس لیے ہے کہ وہ خوجی جو تھا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، اور وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے جو نواب لوگ تھے تو وہ بھی پیسے کو غلط استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو داروغہ جی اور حلوائی کی جو باتیں تھیں، خوجی ناول کا اہم کردار ہے اس ناول میں، اور جو داروغہ اور حلوائی کی باتیں چوری چوری سنتا رہتا ہے، پھر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو خوجی کا جو کردار تھا تو وہ خوجی ناول کا اہم کردار ہے، جو داروغہ اور حلوائی کی باتیں چوری چوری سنتا رہتا ہے۔ داروغہ اور حلوائی کی باتیں، حلوائی مطلب ہی نہیں، ان کی جو دکان تھی تو وہ چوری چوری باتیں سنتا رہتا ہے، اور ان دونوں سے چوری میں اپنا حصہ بھی مانگتا رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تو آپس میں یہ نگاہ جوڑ کر رہے تھے اور کر رہے ہوتے تھے، اسی وجہ سے یہ بھی ان کی باتیں سنتا تھا، اور یہ اس لیے باتیں سنتا تھا تاکہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی ان میں کچھ نہ کچھ حصہ ملتا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جس طرح یہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، تو یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں تو ان باتوں پہ ہمیں بھی تھوڑا عمل کرنا چاہیے کہ جیسا مال مفت ہو تو وہ دل بھی بے رحم بن جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیسے مفت میں مل جاتے ہیں تو پھر تو یہ صحیح ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہوگا بے رحم ہوگا، پیسے لگانے کے لیے، پیسے استعمال کرنے کے لیے آپ کا دل بھی بے رحم ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے، اور اگر جتنے بھی وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو پیسے دینے چاہیے، لیکن اتنے نہیں دینے چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے ان کا غلط استعمال کریں۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، یا اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بھی اتنی سوچ ہونی چاہیے کہ میرے والد یہ پیسے بہت مشکل سے، بہت محنت کر کے یہ پیسے کماتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ وہ کام نہ صرف میرے لیے برے ہو بلکہ آخرت میں بھی وہ برے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی ایک مرکزی خیال تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس مرکزی خیال کو کچھ نہ کچھ اپنے پلے باندھیں گے، اور کچھ نہ کچھ فائدے انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر یہ کرتا ہوں کہ یہ جو خلاصہ ہے سبق کا تو وہ خلاصہ بھی اپلوڈ کروں گا، تاکہ وہ خلاصہ اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تو بہت سارے الفاظ، ایسے نام، اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سبق ہے یہاں پہ تو یہ بڑے یعنی ایک مشکل سبق ہے۔ اس سبق میں یعنی جو پنڈت رتن ناتھ سرشار نام ہے تو انہوں نے یہ جو سبق یا جو ناول ہے جو لکھا ہوا ہے تو یہ بہت مشکل الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آسانی آ جائے گی، اور تب تک مجھے